یہ داستان ایک ایسے مجاہد کی کہ جب اس نے ایک سلطنت قائم کی تو وہ اس وقت اکیلا تھا۔ اس کو نہ صرف اپنوں بلکہ تمام کفار سلطنتوں کا مقابلہ کرنا تھا، لیکن اس بہادر مجاہد نے ہمت نہ ہارتے ہوئے زنگی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ میں بات کر رہا ہوں عماد الدین زنگی کی، جو سلجوقی سلطنت کے علاقے کا حاکم تھا۔ لیکن جب سلجوقی سلطنت کمزور ہوئی تو اس بہادر شخص نے اپنی سلطنت قائم کرنے کا سوچا، اور بہت سی مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے اس نے زنگی سلطنت قائم کر لی۔ اس نے عیسائیوں کو بار بار شکست سے دوچار کر کے ان کی 4 ریاستوں میں سے ایک ریاست اڈیسیا کا خاتمہ کر دیا۔ پہلی صلیبی جنگ کے بعد بیت المقدس اور فلسطین کے کئی علاقوں پر عیسائیوں نے قبضہ کر لیا۔ اگرچہ عیسائیوں کی تعداد زیادہ تھی اور وہ بہت طاقتور تھے، لیکن اس مرد مجاہد کا حوصلہ بھی کسی سے کم نہ تھا۔ بیت المقدس مسلمانوں کے ساتھ ساتھ عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے بڑا مقدس مقام ہے۔ یہ قبلہ اول ہے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی پیاری زمین ہے۔ مسلمانوں کے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوئی تو وہ مسجد اقصیٰ ہی میں ٹھہرے تھے۔ اس لیے اس علاقے کو دشمن کے قبضے میں دیکھ کر عماد الدین زنگی کو بہت غصہ آتا تھا۔ یہ پہلے شخص تھے کہ جنہوں نے عیسائیوں کا کھل کر مقابلہ کیا اور مسلمانوں کے لیے کام کرتے رہے۔ عماد الدین زنگی 1085 عیسوی میں ملک شاہ اول کے دور میں حلب میں پیدا ہوئے۔ 1094 عیسوی میں آپ کے والد پر بغاوت کا الزام لگا اور ان کا سر قلم کر دیا گیا۔ 1127 اور 1128 میں آپ نے موصل اور حلب کے گورنر کا عہدہ سنبھالا۔ عماد الدین زنگی کا سب سے بڑا کارنامہ ایڈیسیا کا خاتمہ تھا، جو کہ عیسائیوں کے لیے سب سے بڑی کمزوری کا باعث بنا۔ 1144 میں آپ نے اس ریاست پر قبضہ کر لیا۔ عماد الدین زنگی بہت بہادر تھے اور اکیلے شخص کے لیے سلطنت قائم کرنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ ان کے واقعات سن کر مسلمانوں کو الگ جذبہ ملتا ہے۔ اگرچہ ان کے اتنے واقعات تاریخ میں نہیں ملتے، لیکن ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ ایک مرد مجاہد اٹھا اور اس نے اپنی سلطنت قائم کی اور بیت المقدس کو فتح کرنے کی کوشش کی۔ دمشق کو فتح کرنے کے حصول کے دوران میں 1146 میں ایک فرانسیسی غلام نے عماد الدین زنگی کو شہید کر دیا، لیکن آپ کے بیٹے نے آپ کے اس مقصد کو آگے بڑھایا۔